کیا کرنا. باقی جتنا مقدر میں ہے وہی ملے گا، جتنی مرضی کوئی چلاکی کرے اس سے زیادہ کما نہیں سکتے. لیکن اگر جائز طریقے سے چلے گا تو حلال کمائے گا، دنیا میں بھی سکون اور آخرت صحیح ہو جائے گا. اور اگر حرام کما لے گا تو وہ بھی ادھر ہی جانا ہے، لیکن آگے پھنسے گا اور جواب دینا پڑے گا. جو دوسروں کے ساتھ زیادتیاں اور گیم کر کے ان کی حقوق دبا لیے یا کھا گیا ہے تو پھر اس دن اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. تو بہرحال ایک تو یہ چیز آپ ذرا غور کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو موت آئی آپ کے سامنے. اگر موت سے بچنا کسی کے لیے مرتبے کی وجہ سے ممکن ہوتا تو ہمارے اور آپ کے رسول آج قبر میں نہ ہوتے، وہ دنیا میں ہمارے سامنے یوں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ اپنا امر پورا کر کے یہ بتایا ہے، میری بارگاہ میں ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. اگر میں نے ان کو بھی موت کے جام پلا دیے تو تم کسی بات کی مولی نہیں ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. دوسری بات بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے لاڈلے تھے اللہ کے. قرآن کریم پڑھیں، سب سے زیادہ ہماری کتاب قرآن میں جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ ہے. اور ایسے حیران کرنے والے پیغمبر ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ سوچ نہیں سکتے انسان. اگر ہمارے رسول کا مرتبہ اتنا بڑا اعلان نہ ہوا ہوتا تو جتنا تذکرہ ان کا ہے قرآن کریم میں تمام نبیوں سے افضل یہی سمجھے جاتے. اتنا تذکرہ قدم قدم پہ کھڑے ہیں. 4 رسول اس کائنات میں سب سے بڑے ہیں، کوئی رسول بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، جن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ایسی عجیب ہستی جن کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وہ آیت آ رہی ہے نا سورہ طٰہٰ میں. اللہ تعالیٰ اس میں باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ماں سے ہم نے آپ کو جدا کیا، فرعون کے قتل سے بچایا اور فرعون کے گھر پہنچا دیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے، اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش ہوگی، میں براہ راست نگرانی کروں گا کہ موسیٰ کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کا اللہ کا محبوب، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر محبت کیا ڈالی. قرآن کریم میں علیہ محبۃ منی ولتصنع علی، اللہ کہتا ہے موسیٰ میری طرف سے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ہے. جو بھی دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، وہ اتنے خوبصورت آدمی تھے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی محبت تیرے اوپر پھینک دی. ولتصنع علی عینی، اور میری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے گی. میں نگرانی رکھوں گا. فرعون کی کیا مجال ہے آپ کا بال بھی بیکا کر سکے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور قدرت کا پیار دیکھیں. اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں کس طرح پیغمبری ملی، پھر ان کی سفارش میں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا گیا. دنیا میں مثال نہیں، ایسی ہے ہی نہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ، اللہ کہتا ہے چلو بنا دیتے ہیں. وہ نہ اٹھاتے تو پیغمبری شاید ان کو بھی نہ ملتی. ایسے کبھی بھی سنے آج تک کسی کی دعا سے کسی کو نبوت ملی؟ مطلب حیران کن چیزیں. پھر فرعون کے دربار میں جس طرح کھڑا کیا، سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں انا معکم مستمعون، یہ آیت تو بہت ہی عجیب ہے. حضرت موسیٰ کے مرتبے کو واضح کر دیا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ اس کو جا کے کہو کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں. اور فرعون تو خود کہتا ہے میں رب ہوں. اب اس کے سامنے جا کے کہیں کہ میں رب العالمین کا نمائندہ، اس نے تو سوال سمجھ کے مار دینا ہے. اور 10 سال پہلے جو بندہ مکے سے مر گیا تھا، فرعون ہی سے تو بھاگ کے جان چھڑا کے گئے تھے. اور ابھی ملک میں جا بھی رہے ہیں تو اس کو تھوڑی ملنا تھا، اس کو پتہ بھی نہ چلتا بندہ آیا کہ نہیں. اس ٹائم کون سا ویزا تھا؟ تو اپنی والدہ کو ملتے، بھائی کو ملتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ موسیٰ آ گئے ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے ڈائریکٹ. والدہ کو ملیں، بھائی کو ملیں، بھائی کو میں نبوت دے دیتا ہوں، ان کو ساتھ لے کے آپ مصر پہنچیں گے تو یہ پیغام بھائی تک بھی جا چکا ہوگا. بس ادھر سے اللہ نے دعا قبول کی اور ساتھ ہی حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہارون کو بھی جا کے پیغام دے دو، دونوں جاؤ. اور حضرت موسیٰ کے ماتحت ہو کے چلنا ہے ہارون. حضرت موسیٰ رسول بنائے گئے، کلمہ دیا گیا، شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، امت ایک الگ دے دی. اور حضرت ہارون کو ان کے تحت کر دیا، تابع کر دیا. حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک جماعت بن کر جانا ہے. بات حضرت موسیٰ کریں گے.
اور ان کی ہیلپ کے طور پہ جہاں وضاحت یا فصاحت و بلاغت سے کچھ چیز بیان کرنی ہو تو حضرت ہارون کریں گے، کیونکہ بول چال میں حضرت ہارون کا ملکہ حضرت موسیٰ سے زیادہ تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے مانگا تھا۔ سورہ قصص پارہ 20 ہوا افصح منی لسانا، کہ میری زبان میں لکنت ہے اور وہ زبان کے لحاظ سے بڑا فصیح ہے مجھ سے بھی، تو میں اکیلا اور اتنا وہ ہیبت والا بادشاہ ہے، صرف میری پیدائش سے ڈرتے ہوئے 90,000 بچہ اس نے قتل کیے، وہ مجھے کیسے چھوڑے گا؟ پھر وہ کہتا ہے میں ہوں ہی خدا، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں اس کو جا کے کہو تم خدا نہیں ہو، خدا تو وہ ہے جیسے مجھے رسول بنایا ہے۔ تو وہ قتل تو اپنی جگہ سر پہ پڑا ہوا ہے، 302 میں بھی مجھے فارغ کر دے گا، اور پھر یہ بات کروں تو اس نے تو چھوڑنا ہی کوئی نہیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اللہ کو پچھلا 302 میرے سر پہ پڑا ہوا ہے، اس لیے تو جان چھڑا کے بھاگا تھا اس ملک سے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اب اس وقت رب نے کیا فرمایا؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات ہے مستمعون، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑیں گے، آپ جائیں، آپ پر 302 بھی ہے، اس کا کار بدماشی، 302 کی FIR، اس کا لو لشکر، آپ اکیلے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، اور ہم سن رہے ہوں گے جو وہ بول رہا ہوگا، ہم غافل نہیں ہوں گے۔ آپ پہنچے ذرا، آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر ایسی تو مثالیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں، جب حضرت موسیٰ کا آپ پڑھیں گے نا پریشان ہو جائیں گے ایک دفعہ، یہ یہودی کیوں اتنے اکڑے ہوئے آج بھی؟ وہ حضرت موسیٰ کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ تو اللہ کا لاڈلے ہی کوئی نہیں، ہم جو مرضی کریں ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 70,000 بندہ جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے کوئی طور پہ، وہ سامنے آئے تب ہم مانیں گے کہ واقعی یہ تورات اللہ نے دی اور اللہ بول رہے، ہمیں کیا پتہ ہے پردے کے پیچھے کس کی آواز آ رہی۔ اب آپ یہ بھی سنیں کہ نبی کے علاوہ اللہ کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ نے کتاب دے دی، 40 دن بعد واپس آئے، کہا یہ اللہ نے دی ہے پڑھو۔ اب وہ اڑ گئے، کلمہ گو تھے، آکڑ خان تھے، وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ ہے یہ آپ کو اللہ نے دی ہے یہ کسی اور نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے، اور کون دے گا؟ یہ تو اللہ نے کتاب بھیجی ہے کہ ان کو کہو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کتاب میں جو قانون ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پہ عمل کریں، واسمعوا، اور غور سے سنیں میرے احکامات کو۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اب یہ قوم جو حضرت موسیٰ کا کلمہ بھی پڑھ چکی ہے، یہودی ہیں اور حضرت موسیٰ کا کلمہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، ان کی امت ہیں، لیکن اندر سے اتنے بدماش اپنے نبی کے سامنے اڑ گئے، لاکھوں لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں چل سکتے، ہمیں مطمئن کریں کہ واقعی یہ اللہ نے دی ہے کتاب۔ اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو مان نہیں رہے، تو اللہ کو کیا لگے؟ اللہ تو یہی کہے گا نہیں مانتے تو ٹھیک ہے عذاب دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ تو حضرت موسیٰ کا ہے، درمیان میں ہر مرتبہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب پھر رک جاتا ہے، وہ بدماشی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ یا اللہ، اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں آپ، وہ آگے سفارش کرتے۔ تو وہ حضرت موسیٰ نے کہا کیسے مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہے، 70 ہم سب لوگوں کی طرف سے 70 بندے لے کے جائیں، نمائندے جو آپ کے ساتھ جائیں، اور اللہ یہ کہہ دے اور یہ سنیں کہ یہ میری کتاب اور اس کو تم مضبوطی سے پکڑو، یہ ہمیں آ کر جب کہیں گے نا واقعی اللہ خود بول رہے تو ہم مان لیں گے۔ اب کوئی دور ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں قریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، وہ آبادی کا نشان ہی نہیں، کوئی بندہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی اور۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اجازت دی، فرمایا لے آؤ۔ اب 70 لوگ ساتھ چلے گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو خود بول ان کو آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بولے اور 70 لوگوں نے سنا، اور صرف ان کے کانوں نے نہیں جسم کے روئیں روئیں نے سنا، اور آواز ایک طرف سے نہیں آئی، ہر طرف سے آئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 70 لوگ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ میرا رسول ہے، کتاب میں نے دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، سنو اور اس پر عمل کرو۔ اب جب وہ کیفیت ختم ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا اب یقین آ گئے، اب وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ ہے یہ اللہ بولا ہے یا کوئی اور بولا ہے، ہم تو دیکھیں گے سامنے۔ دکھایا تو اللہ نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کو بھی نہیں۔ اللہ نے کہا چھوٹا منہ، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بے ادبی میری بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا نر اللہ جہرتاً، یوں بغیر کسی
اوٹ اور پردے کے اللہ کو ہم یوں دیکھیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے آ کے کہ یہ کتاب میری ہے پکڑو، تب مانیں گے. اللہ بس اللہ کا جلال غالب آیا، ایک لمحے اللہ نے حکم دیا سارے کے سارے مر جاؤ. بے شک 70 لوگ جگہ پہ دڑام سے گرے اور مر گئے. اللہ اب جب وہ مرے تو حضرت موسیٰ رونے لگ گئے کہ یا اللہ یہ کیا، میں تو ان کو لایا تھا، پچھلوں کو کیا جواب دوں گا. اللہ نے کہا انہوں نے کیوں ایسے گستاخی کہا، مہربانی کر. اللہ نے کہا اچھا چلو ہم زندہ کر دیتے ہیں. تو ان کی دعا سے یہ مار کر 70 لوگ اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے. سبحان اور اللہ. جب زندہ کیے تو جو زندہ ہو رہا تھا پہلا، اب دوسرا جب زندہ ہوا تو پہلا اس کو دیکھ رہے، باقی مرے ہوئے ہیں. تیسرا زندہ ہوتا ہے، پہلے 2 دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ یوں زندہ ہو رہا ہے. یہ قرآن پاک میں بے شک اللہ کہتے ہیں ہم نے تو یعنی جب یہ چیزیں رہیں اور حضرت موسیٰ کی دعا سے حیران کن معاملات، تو اس وجہ سے آج وہ لاڈلے بن گئے ہیں. بے شک اب ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ ایسے ہی وہ تو دنیا میں جتنے لوگوں کو مارتے ہیں، بچوں کو تباہیاں بم، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہوتا کچھ نہیں. بے شک قیامت کے دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ قرآن پاک میں اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ان کا خون ہے. حضرت یعقوب کی ہم نسل ہیں، حضرت موسیٰ کی ہم امت ہیں. ہم کیسے عذاب کھا سکتے ہیں؟ وہ اس غلط فہمی میں کھڑے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. بے شک اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں مرنا تم نے ہے اور قیامت میں آنا ہے، حساب برابر کر دوں گا. رکوع 9. یہ یہودی کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم جہنم میں جائیں. ہماری نسبت چیک کرو کہ ہم ہیں کون. بے شک اور اگر جہنم میں جانا پڑ بھی جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، جو مرضی ہم کریں، ہماری نسبت ایسی کمال کی ہے. ایام معدودہ، چند دن بہت ہوا ہم جہنم میں چلے جائیں گے. وہ بھی اتنے جتنا حضرت موسیٰ کو طور پہ تھے 40 دن. اور ہمارے باپ دادا نے اس وقت جو گائے کے بچے کو سجدہ کیا اور شرک کر لیا تھا، اللہ نے بہت سزا دی. تو 40 دن سے اوپر ہمیں جہنم میں. اب یہ بھی نظریہ غلط، کرے کوئی اور بھرے کوئی. شرک انہوں نے کی اور سزا ان کو ملے گی کہ ہمارے تمہارے باپ دادا تھے. قرآن پاک نے اس کا بھی رد کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. بیوقوف تو نہیں ہو گئے، جو شرک کرے سزا اس کو ملے گی، اس کے بچے کو کیوں ملے گی؟ یہ تمہارا ایک اور نظریہ غلط ہے. یہ تو اللہ کے نظام عدل کے خلاف ہے. جو کرے گا وہ بھگتے گا. بے شک بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عجیب رسول گزرے. بے شک قدم قدم پر آپ دیکھیں اور پڑھیں. اور آپ کو یہ بھی میں بات بتاؤں، اس امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. یہ حضرت موسیٰ ہی بیک پہ کھڑے تھے کہ 5 گرتی رہی. اللہ چونکہ وہ لوگوں کو بہتر جانتے تھے کہ یہ بڑے اڑیل ہیں، یہ عمل نہیں کریں گے. کہا کہ آپ مرتبے میں رسول بڑے ہیں سب کے، لیکن عوام کا تجربہ مجھے بہت ہے. ایسے پاگلوں سے میرا پالا پڑا ہے کہ آپ نہ پوچھیں، بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ آپ جتنے بڑے ہیں اتنا نرم پیغام اور چھوٹا ہلکا پیغام لے کر جائیں. احکامات تو مل جاتے ہیں لیکن آگے ان کا بوجھ نہیں اٹھتا. ایسے ہی لہٰذا واپس جائیں اور اللہ سے التجا کریں کہ 50 نمازیں کون کیسے پڑھے گا، بہت مشکل ہوگی. اب حضرت موسیٰ کے کہنے پر ہمارے حضور واپس گئے. سبحان اللہ. تو 5 نمازیں کم. پوچھا آپ کہا 45 رہ گئی. اللہ واپس آئے پھر ملاقات. اور معراج کی رات سب سے زیادہ ملاقات بھی تمام نبیوں میں حضرت موسیٰ کی ہمارے نبی کے ساتھ ہوئی. سبحان یہ بھی اللہ. پتہ ہونا چاہیے، ان سے زیادہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. بے شک 9 مرتبہ ملاقات حضور کے وہاں ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے. اور جو پہلی ملاقات سب نبیوں سے ہوئی وہ الگ 10 ہو گئی. ایک ملاقات ایک جہاں ہوئی تھی جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، 11 ہو گئی. اور بیت المقدس تک پہنچنے سے پہلے سرخ رنگ کا ایک ٹیلہ ہے، اس خطے میں جانے سے پہلے حضور کہتے ہیں میں جب وہاں سے گزرا میں نے خود دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ بخاری کے اندر ہے. سبحان اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ بات عقل کی نہیں، یہ وحی کی ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ اللہ نے آخری رسول کو معراج کی رات حضرت موسیٰ ہی کو دکھایا. بے شک ان کی ملاقات سب سے زیادہ، ملاقات گپ شپ سب انہی سے رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 45 بہت زیادہ ہے، واپس جائیں. پھر التجا کریں. 5 اور گری. پھر کہا کہ نہیں، پھر واپس جائیں. 8 چکر لگے. 9 پنجے 45. 45. اب 5 رہ گئیں. واپس آئے کہا 5 رہ گئی ہیں. کہا 1 چکر اور لگا. اللہ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کیونکہ ہر چکر میں 5 گر رہی. اب گیا تو یہ فارغ ہی ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ بھی کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنا تو انہوں نے اس کا بھی مسئلہ ہے. اور جب نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. ان کو بچانا ہے جہنم سے. طریقہ کیا ہے؟ اللہ اب دیکھیں نبی کتنا شفیق ہوتا ہے. اللہ تو جو نبی کے وارث ہیں ان کو بھی ایسا شفیق ہی ہونا چاہیے بے کہ شک ڈنڈا اور لاٹھ اٹھا کے نا دین نہیں پھیلتا. بے شک یہ بہت ایک عجیب دنیا ہے. بے شک بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 5 نمازیں رہ گئیں. بے شک
تو آخری جب چکر لگا تو اس وقت اللہ نے فرمایا اب سنیں، آپ اپنی امت کو جا کے بتا دیں کہ پڑھو گے 5 ثواب 50 نمازوں کا دوں۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان یہ حضرت موسیٰ نے مہربانی کی ہے آپ لوگوں پہ، یہ بے یاد شک، رکھنا۔ بے شک، اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو آج سمجھ آ جاتی، اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل، ان کی سفارش اللہ رد ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے اوپر بھی ان کی مہربانی ہو گئی، ان پر بھی بڑی مہربانیاں ہوئی ہیں۔ بے تو شک۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا موت کا فرشتہ، سامنے آ کے کھڑا، ہاں جی کیوں آئے ہو؟ ملک الموت، اور موت کا فرشتہ اس کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اور جب قبض کرنے آیا ہے تو کبھی کوئی بندہ اسے لڑائی کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی فرشتہ پھر اپنے ٹارگٹ حاصل کیے بغیر مڑا ہے آج تک؟ نہیں مڑا، نہیں مڑا، ایک دفعہ مڑا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، جی، بخاری کا ہے۔ اللہ، حضرت موسیٰ کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کیسے آئے ہو؟ کہا روح نکالنی ہے۔ روح نکالنی ہے؟ بس اتنے زور سے تھپڑ مارا حضرت موسیٰ نے حضرت عزرائیل کو کہ مسلم کی حدیث ہے کہ ان کی آنکھ باہر نکل گئی۔ اللہ اکبر، روح نکالنی ہے؟ اب اندازہ لگائیں کہ فرشتے کے ساتھ، اور وہ بھی موت کا فرشتہ، حضرت موسیٰ نے اس کو بھی لگا دی ٹکا کے۔ اللہ، یہ درجہ اول کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں، جی، امام بخاری نے نقل کی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ ہے، اب فرشتے کو جب تھپڑ لگا واپس ہوئے، آنکھ بھی نیچے گر گئی، واپس اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مجھے اس شخص کے پاس بھیج دی ہے لا یرید الموت، جو مرنے ہی نہیں چاہتا۔ اللہ، میں تو مرنے گیا تو اس نے الٹا مجھے مار دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنکھ تو نہیں دے دیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی 0 میٹر آنکھ پھر مل گئی۔ سبحان اللہ، اچھا وہ مرنا نہیں چاہتے تو آپ ایک کام کریں، پھر ان کے پاس جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، اللہ، ہم آپ کو موت نہیں دیتے ابھی۔ پھر آپ ایک کام کریں، سبحان اللہ، آپ بیل کے کھال کے اوپر اپنا یوں ہاتھ رکھ دیں۔ بیل سمجھے ہو کہ داند، آج کل تو انسانی شکلیں جی منہ سے رپٹ کرنے کیوں نہیں چھاڑنے، یہ تو اس دور سے پچھاڑنا مسئلہ ہے، کئی آخر نا اپنی اولاد میں پتر ہوں تو یہی داند ہے کیوں جی آخر نا۔ ایسے ہی، کہا ان کو جا کے کہو یضع یدہ علی متن ثور، کہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، اللہ، اس ہاتھ کے نیچے اتنی جگہ ہے، ہاتھ کی اتنا خلا ہے، جتنے بال بھی آئیں، جتنے بال بھی آ جائیں، اب ظاہر بات ہے وہ تو بہت زیادہ آتے ہیں، بال تھوڑے تو نہیں ہوتے، بال آپ یہ ان کی کھال دیکھیں نا، گائے بیل کی بہت بڑی بڑی بھرا ہوا بالوں سے۔ جی، اب ہاتھ جب رکھا تو نیچے تو ہزاروں بال آ گئے۔ کہا کہ ان کو یہ کہو کہ ہر بال کے بدلے ہم 1 سال آپ کو عمر دے دیتے ہیں، تو یہ گن لیں کتنے 1000 سال بنتی ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں مرنا۔ تو ہمارا جو ہے فرشتے کو، فرشتہ تو روح نکالنے گیا تھا، انہوں نے آنکھ نکال دی۔ ایسے ہی، ان سے جا کے کہو کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ اختیار بھی دے دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں ہاتھ رکھ دوں اور نیچے بال بھی آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے، تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد اللہ کہتا ہے موت ہے۔ کہا پھر بھی مرنا ہے؟ کہا جی تو پھر ابھی مارو، اللہ، بس ابھی روح نکالو، ہم ابھی اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم نہیں رہنا چاہتے۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا ان کو یہ بتاؤ موت سے صرف میں نے بچنا ہے، بچنے والی کہانی کسی کے لیے نہیں، اللہ، لمبی مدت رکھ کے بھی ہم آخر مارتے ہیں۔ اللہ، اس لیے اللہ کہتے ہیں ہر نفس نے موت کا کیا چکھنا ہے، ذائقہ، کہ مرنا ہے یا نہیں۔ بے شک، تو پھر اگے کے بنسی تھوڑا جو اس نے فکر کرنی، موت تو بچنے کی کہانی ختم ہو گئی، یہ ساری تقریر میں خلاصہ ہے نکلا۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور حقیقت یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات بتانے لگے ہیں نا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، یہی بات ہے، یعنی پورا نچوڑ یہی ہے حقیقت کا جو اب بتا رہے ہیں تمہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی دوسری رائے ہے نہ اس بات میں تبدیلی ہے، آخر بات یہی ہے۔ انما یہ اتنا تاکید کا ایک جملہ ہے کہ اس کے بعد جو بات جب اللہ لا رہے تو یہ پتھر پر لکھی ہے، بس دنیا مر جائے لٹک جائے اس بات کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے گی، نہ تجربوں سے غلط ثابت ہو۔ اللہ کہتا ہے انما، اس کے سوا حقیقت کوئی نہیں۔ توفون اجورکم، تمہیں تمہارے اجر
اجرتیں مزدوریاں یوم القیامہ قیامت کے دن توفون پوری کی پوری دی جائیں گی. سبحان اللہ. دنیا میں نماز پڑھی روزہ رکھا یہ جتنے انعامات ہم نے دیے یہ اجرت نہیں ہے, یہ تو تم ہمارے بندے تھے, ہم رب تھے, ہم نے دینا تھا تمہیں دے دیا, تمہاری وقتی ضرورت تھی. لیکن جتنا تھکے ہو ہمارے لیے اللہ کہتے ہیں ہم تو قدردان ہیں. کان اللہ شاکرن علیما, شاکرن قدردان ہے, ہم تمہاری وہ محنت ضائع نہیں کریں گے. یہ لکھی پڑی پکی بات ہے کہ ہم تمہاری محنت کا اجر تمہیں قیامت کے دن ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. فمن تو کیا اجر ہے, کیسے ہوگا, پھر رزلٹ کیا ہے, اب اچھی محنت بھی ہے بری بھی. اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے دور کر دیا گیا. قیامت کے دن جب آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ آپ جہنم سے بری, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخلہ, فقد فاز, اللہ کہتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہو گیا, انشاءاللہ. بس یہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا, سبحان. کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. آمین. آپ اس کا الٹ نکالیں کہ جو جہنم میں داخل کیا گیا جنت سے دور, اس کی تو تباہی نکل گئی, اب تو راستہ ہی کوئی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. بے شک. اللہ کہتا ہے اس کے سوا تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. تو اس دنیا کے لیے جس نے تمہیں کل ویسے ہی دھوکہ دے دینا ہے, تم ان نعمتوں کو جو ہیں ہی تمہارے لیے ان کو چھوڑ رہے ہو. اللہ. اللہ کے رسول نے اپنی جماعت اپنے شاگرد صحابہ کے دلوں میں یہ بات بٹھائی, اور اس درجے میں بٹھائی کہ ہر وقت موت ان کے سامنے ہوتی تھی اور قیامت کی جواب دیں. اللہ. جس وجہ سے دولت اربوں خربوں کی آئی, کرپشن انہوں نے کی نہیں, ہم نے جواب دینا ہے. وہ وقت کے قاضی اور جج بنے, جو مرضی فیصلہ, وقت کا بادشاہ بھی کٹہرے میں آیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا تعلق ہے, یہ وہ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے انصاف کے ترازو پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, امیر المومنین ہماری جگہ نہیں ہوگا, اللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آج ایمان سے بتائیں, مسلمانوں کا ملک ہے, جو جس سیٹ پہ جہاں بھی بیٹھے خدا کا خوف ہے نہیں. چیک کر لیں. MNA کی فون جائے گی, جائز ناجائز کر دیں, پیسہ دکھائیں گے, جو چاہیں گے آپ کرا لیں. پٹوار خانوں میں, پولیس خانے میں جائیں, آپ جدھر مرضی جائیں, نادرا میں چلے جائیں, واپٹا میں چلے جائیں, گیس میں چلے جائیں, تو انسان حیران ہوتا ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں مسلمان بھی نہیں. اللہ. جب تک پیچھے کوئی اپروچ نہ ہو یا پیسہ نہ ہو, تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے, کلمہ وہ پڑھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, تو اگر اس کو یہ بات واقعی پتہ ہے کہ میں نے کل جواب دینا اور مرنا ہے, تو پھر وہ کیوں یہ کر رہے ہیں کام. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک سے دور ہیں, اس کتاب کو سمجھ نہیں پا رہے. بے شک. بس سب سے بڑی ان کی غلطی ہے. دنیا کی ڈگریاں اٹھائی ہیں, ان میں ہے کچھ نہیں, سوائے پیٹ کے دھندوں کے کچھ بھی نہیں. آپ دنیا کی جتنی ڈگریاں بھی اٹھا لیں, PhD, اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرنا ہے اور قیامت میں جواب دینا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ مکان کیسے بنانا ہے, دوائی کیسے بنانی ہے, ٹیسٹ کیسے کرنا ہے, ایسے. آپ نے زمین مٹی کا ٹیسٹ, سوئل ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. بے شک. کیوں جی, پیسہ کمانے کا ڈھنگ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے میرے پاس یہ ڈگری, وہ دراصل جتنی فیسیں دے چکا ہے اس کی سندیں دکھا رہے ہیں, رسیدیں دکھا رہے ہیں. اس سے آگے انسانیت کہاں آئی ہے وہ بتایا جائے. بے شک. ڈاکٹر ایک بندہ بن گیا ہے, لیکن اس کے اندر رحم ہی نہیں ہے کمزور کا, ہمدردی نہیں ہے انسانیت کی, صرف پیسے ہی پیسہ کما رہے ہیں, جائز ناجائز ٹیسٹ لکھ رہے ہیں. ایک بندے کا ایک ٹیسٹ لکھنا ہے, وہ 10 لکھ رہا ہے, صرف کمیشن زیادہ بنے گا. اللہ. لیبارٹری والے خود مجھے بتاتے ہیں, ہمارے رابطے میں ہے, کہیں آ کے خود مسائل پوچھتے ہیں یہاں ٹیکس لا کے, کہ نہ چاہتے ہوئے بھی حرام ہمیں کمانا کھانا پڑتا ہے, ورنہ ہمارے پاس ڈاکٹر بندے ہی نہیں بیچتے. اللہ. ایک لیبارٹری والا میرے پاس آیا, بڑی مشہور لیبارٹری ہے, نام نہیں لیتا, بڑے سال پہلے میرے گھر آیا کہ ملنا ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں حضرت ہماری کمائی حلال ہے. میں نے کہا کیا مطلب, آپ تو اپنے ٹیسٹوں کے پیسے. کہتے ہیں جی بات یہ ہے, ایک بندہ وہ ہے جو ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا ہے, اچانک آیا جی ٹیسٹ کر دیں, لیکن اکثر وہی ہیں جو ہمیں ڈاکٹر بھیجتے ہیں. یہ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہمارے کانٹیکٹ ہوتے ہیں, طے ہوا ہوتا ہے کہ آپ مریض ہمارے پاس بھیجیں, ہم ہمارے لیبارٹری کی رپورٹ. اب وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے, آپ چلے گئے, آپ ملے, اس نے لکھے یہ ٹیسٹ فلاں لیبارٹری سے کرو, رپورٹ پیش کریں. اب وہ کہتے ہیں وہ جب لکھا ہوا آتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ اس کا مسئلہ کیا ہے, ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ مختلف اسپتالوں سے آ رہے ہیں, پرائیویٹ بھی, سرکاری بھی, کلینکوں سے بھی, ہمارا لنک ہے سب سے. ہم خود ان کے پاس گئے,
کہ اب ہماری لیبارٹری کا رزلٹ اچھا بننے ہمارے پاس بھیجیں. تو وہ ڈاکٹر ہم سے طے کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کرو گے، طے کرو، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے لفافہ ہمیں دینا ہے. یہ میں قرآن پاک کے سامنے سچ بول رہا ہوں آپ سے. اللہ اب وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، اب مریض سے تو وہ فیس اپنی لے رہے ہیں، لیکن اندر سے چھرا اس نے لگایا ہوا ہے، مریض کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. اب اس نے خود مجھے بتایا ہے کہ حضرت جس بیماری کا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ تو اس کو پتہ ہے، ہم نے تو اپنی رپورٹ صحیح دیتے ہیں ہم رپورٹ، لیکن وہ ایک ٹیسٹ اگر لکھنا ہے تو وہ جان بوجھ کے 6-7 تک لکھتا ہے، کیونکہ وہ پیسے زیادہ لگیں گے، اس کا کمیشن زیادہ ہے. میں نے کہا پھر کیا کرتے؟ اس نے کہا شام کو ہم ان تمام تک لفافوں میں پیک شدہ پیسے پہنچا دیتے ہیں. تو کہتا ہے اب ہماری کمائی کا کیا حکم؟ میں نے کہا آپ کو تو یہ نہیں پتا، لیکن اب میرا ایک سوال یہ ہے، اگر وہ بندہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ ٹیسٹ کے کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا میں اتنے ہی لیتا ہوں جتنے اب لیتا ہوں، میری فیس تو وہی ہے. وہ تو کوئی بھی آ جائے، میں تو پیسے زیادہ نہیں لیتا، لیکن ان کو جب تک نہ دوں یہ مریض نہیں بیچتے. میں نے اس وقت اس سے پوچھا، میں نے کہا کوئی انسان بھی ہے ٹیکسلا میں؟ سن رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ جس میں خدا کا خوف؟ اب وہ کہتا ہے وہ ایک ہی شخص ہے. میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں حکیم طیب صاحب جو بازار میں اللہ اس سے زندہ تھے. کہتے ہیں ان کا مریض ایک دفعہ آیا، انہوں نے میری لیبارٹری کا کہا کہ اس سے ٹیسٹ کرا کے مجھے رپورٹ پیش کرو. وہ حکیم داود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور حکیم طیب صاحب کے گھر مولانا عزیز الرحمان ہزاروی کی بہن ہوتی ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دیکھو بنے ہوئے یہی لوگ ہیں، بات یہی ہے. اور وہ ڈاکٹر کو دنیا دار ہے، کلین شیو، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں. کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہمارے پاس مریض بھیج دیتے ہیں ہم خود اس کے پاس پھر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بندہ بھیجا ہے تو یہ آپ کا بنتا ہے، اب بتائیے کیا ہے، آئندہ کیا ترتیب ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ نشست کرو، پیکج کیا ہے، سب حرام کھاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو اپنی آخرت کے لیے آیا ہوں، میرا شرعی طور پر کیا مسئلہ ہے وہ بتا دیں. میں نے کہا آپ کا مسئلہ نہیں، آپ تو اپنی فیس لے رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں اس نے جائز ناجائز کون سے ٹیسٹ لکھے ہیں، وہ تو اس کو پتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے شک. اب وہ کہنے لگا کہ حکیم طیب صاحب ہیں صرف. میں نے کہا ان کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ان کا ایک دفعہ مریض آیا، اس نے کہا جی حکیم صاحب نے بھیجا اور کہا فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا بڑا مجھ پر اعتماد کہ میں نے تو کبھی ان کو کہا بھی نہیں. تو میں ان کے پاس بعد میں چلا گیا. میں نے کہا حضرت آپ نے کوئی بندہ بھیجا ہے، آپ کے بڑے مریض ادھر ہوتے ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو ہم تو اپنی رپورٹ کہتے ہیں بھائی میں آپ کی رپورٹ پر مطمئن ہوں اور کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا جی اب بتائیے آپ کا کیا ہے اور آئندہ کیا ترتیب ہوگی؟ انہوں نے کہا کون سی آئندہ ترتیب اور میرا کیا؟ تو میں نے کہا بندہ آپ نے بھیجا. اس نے کہا تو اللہ کے بندے اگر میں آپ پر مطمئن ہوں تو میں کیوں بھیجوں؟ کہنے لگے یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے اور میرے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں. اور جس دن مجھے ڈاؤٹ ہو گیا نا کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں تو میں بندہ بھیجوں گا بھی نہیں، میں تو صرف آپ کی رپورٹ پر مطمئن ہوں. اس وقت اس نے مجھے کہا کہ پورے ٹیکسلا میں صرف ایک ہی انسان دیکھا ہے ہم نے. اب جب نام لیا تو الحمدللہ وہ بھی مدرسوں اور علماء کے صحبت یافتہ تھے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے جب آپ پہلے انسانیت سیکھ لیں پھر آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ سیاستدان بن جائیں، آپ قاضی بن جائیں، آپ جج بنے، وزیر، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ وہ عہدہ آپ کو خراب نہیں کرے گا. ہر لمحے قیامت آخرت آپ کے دماغ میں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. اب کوئی سفارش بھی کرے آپ کہتے ہیں نہیں سرکار یہ نہیں ہو سکتا، معذرت یہ ناجائز چیز ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک صرف وہ عقیدہ ہے جو اصلی مسلمان بنا سکتا ہے بندے کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور آج تو بہت زیادہ آخرت سے دور چلی گئی ہے دنیا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آخری جملے پر ذرا غور کریں، ترجمہ ایک دفعہ سنیں. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، بے شک. اور حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تمہیں تمہاری اجرتیں قیامت کے دن پوری دے دی جائیں. بے شک. تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہ کامیاب ہو چکا. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب اس کو فوز قرار دیا، فوز کامیابی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اصول ہے کہ قرآن کریم اپنے کسی ایک اجمال کی تفسیر بعض دفعہ دوسرے مقام پہ خود کرتا ہے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 30 ہے، اس میں سورۃ البروج ہے، اس میں آیت ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی.
بے شک ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحان کہتے ہیں یہ اللہ چیز ہم ان کو دے دیں گے، جاؤ تم۔ اب بے دوسرے مقام پہ دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، سورہ احزاب کے آخری رکوع میں، بے شک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، بے شک ان کا کیا نہ مانے گا، اپنے مفادات کو پھینک دے گا کہ نہیں حرام کی طرف میں نے نہیں جانا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر دی۔ بے شک سبحان اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ اصل کامیاب شخص جس کا ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دھوکے کے سامان کے سوا دنیا کی زندگی کی کچھ بھی حقیقت، جزاک اللہ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے شک اللہ کہتا ہے یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس وجہ سے تم اپنی آخرت خراب نہ کر رہے۔ بے شک آج دنیا میں جتنی چلاکیاں بھی کوئی کر رہے، خیانتیں کر رہے، دھوکہ دے رہے، یہی مقصد ہے دو پیسے فالتو آ جائیں، اس سے آگے تو کوئی چلاکی نہیں۔ جو بندہ جہاں بھی حرام کاری کر رہے، چوری ڈکیتی، حرام چیزیں بیچ رہے، لوگوں کے چکر حقوق دبا رہے، تو ساری چلاکیوں تعلقات کا مقصد دو پیسے فالتو آ جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں برباد نہ کر لے۔ سب سے اصل چیز ہمارا قانون ہے، تو تم یہ معلوم کر لو کہ جس لائن میں تم چل رہے ہو اس میں ہمارے احکامات کیا ہیں، بس وہ حکم نہ ٹوٹنے پائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ بے شک اور اگر حکم ہمارا توڑ دیا تم نے اور یہ ساری دنیا بھی تم نے کما لی تو یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی نہیں۔ بے شک ہم نے موت کا جام پلانا ہے اور تمہیں اٹھا کے قبر کی طرف لے آنا ہے، اور تمہیں چھڑا کوئی نہیں سکے گا۔ اب کرنا تم نے ہے گڑبڑ، کھانے پچھلوں نے ہے، اور حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ بس اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بے شک جو شخص اس چیز پر چل گیا آپ یہ سمجھ لیں اس نے پورے قرآن کریم پر عمل کر لیا۔ سبحان یہ اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بے شک لیکن یہ مقدر والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دولت دیتا ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ بے شک بہت زیادہ دیندار لوگ ظاہراً جو دیندار ہیں ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں، اندر سے ان کے اسلام نہیں دیکھا ہم نے، اور ہم نے بہت سارے دنیا کے روپ میں ایسے کلین شیپ لوگ دنیا داری کی نظر میں دیکھے، لیکن جب قریب ہوئے تو اندر ایک مسلمان ہمیں نظر آیا۔ اللہ میں نے ایسے دیکھا ہے۔ میں ایک بات آپ کو خان صاحب بتاتا ہوں، ادھر ہی ایک جگہ ہے، ایک لڑکا ہے خانوں میں سے، بڑے سال بعد مجھے ملا چند دن پہلے، اور اس کی جو والدہ تھی نا وہ بہت نیک عورت تھی، میرے جیل کے دور سے پہلے بہت میرے پاس آتی تھی، اور یہ بچہ چھوٹا سا تھا، اور میں اس حوالے سے بڑا ذاتی طور پر، اور میں گھر بھی کہتا تھا کہ یہ بڑی نیک عورت ہے، اندر سے جو لوگ مسلمان اور صاف ہے نا اس طرح تھی، کوئی وٹ ٹاٹ گیم چکر فراڈ چلاکی بدماشی یہ نہیں تھی اس میں۔ اور 200 کنال زمین اس خاتون کے نام تھی، خامند اس کا مر گیا تھا، تو اس نے زندگی میں اپنے بچے کے نام کرا دی، ایک ہی بیٹے ہیں، بیٹا بیٹی اور کوئی نہیں، پھر ایک اور جگہ شادی ہو گئی، وہاں سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تو اس کا کل اثاثہ یہ بچہ ہی تھا۔ اب بچے کو اس نے بیکن ہاؤس میں ڈالا، پیسہ تھا، نظام تھا، پڑھائی تعلیم اچھی کروائی، لیکن ماں کا میں رنگ ڈھنگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولاد پر کیسے چڑھتا ہے۔ جی اب وہ چند سال تک آئی اور پھر وہ بیچاری فوت ہو گئی، میں اندر ہی تھا۔ اب کچھ ٹائم پہلے اچانک وہ لڑکا مجھے ایک جگہ ملا، ترکی جا رہا تھا، بیوی کا اپنا ویزا لگایا کہ 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے کہا آپ کدھر؟ خیر وہ بیٹھ گیا پھر میرے ساتھ۔ اب جب بات چیت ہوئی تو میں تو حیران رہ گیا، یار یہ تو اندر سے اللہ کا ولی ہے، یہ تو بہت چینج چیز ہے۔ میں نے اس کو کہا نام لے کے، وہ بڑا تعلق ہے ہمارا، وہ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میری ماں نے تو مجھے ایک چیز سکھائی ہمیشہ کہ بیٹا کسی پر زیادتی کبھی نہیں کرنی، قیامت میں پھنس جاؤ۔ میں نے جب یہ باتیں سنی، اب وہ بات کرتے کرتے مجھے اچانک کہنے لگا کہ میرے دادکے کی طرف سے 700 کنال میری وراثت بنتی تھی، والد تو میرے مر گئے، اب اپنے خون سے مجھے اپنا حصہ لینے کے لیے عدالتوں میں کیس کرنے پڑے بچپن ہی میں۔ 200 کنال تو میں نے کہا تیری ماں میرے سامنے تیرے نام ڈالی ہے انہوں نے، تو کہتے ہیں وہ تو ادھر سے تھی نا، جو میری ادھر سے تھی، چونکہ والدہ کی شادی اور جگہ ہو گئی
میں چھوٹا سا تھا تو پچھلوں نے قابو کر لی. تو یہ موڑا مرادو ان ایریوں میں باغات ہیں وہ میرے تھے. اب ان چچوں تایوں سے بات ہو رہی ہے وہ مانتے نہیں. اب بات تو وہی ہے یہی میں جو ذکر کر رہا ہوں. اب وہ کہتا ہے میں عدالتوں میں چلا گیا, قانون کو میں سمجھنے لگ گیا کیونکہ انگریزی بولنا کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو بس وہ الحمدللہ میں چلتے چلتے 15 سال میں نے کیس لڑا. ابھی اس کی 30-32 سال ساری عمر ہو گئی, 33 سال. اب وہ کہنے لگا میں نے اتنا کیس لڑا سپریم کورٹ تک میں جیتتا چلا گیا. پھر عدالت نے خود قبضہ دلوایا, دے دیا, مزاحمت نہیں کی انہوں نے. تو 700 کنال زمین اب باپ کی طرف سے بھی میرے پاس ہے باغات میں. تو 900 کنال کا مالک ہے. اب سنتے جائیں. پھر مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو قسم دے سکتا ہوں کہ نہ میری ماں نے کبھی حرام کھلایا, نہ میرے اندر آج تک کوئی شعبے کا لقمہ گیا ہے. میں نے کبھی بھی زیادتی نہیں کی, نہ کسی کا کوئی گیم کیا میں نے. اللہ دے رہے. مجھے اس نے اچانک ایک واقعہ سنایا, میں نام نہیں لیتا, وہ بندہ بھی مر گیا. اس نے خود بتایا کہ ہمارا رشتہ دار تھا, بہت کچھ تھا اس کے پاس, لیکن جائز ناجائز سب کچھ ہوا. اور پھر ایک دفعہ ایک بندے نے دیکھا, مجھے خواب سناتا ہے, اور وہ مجھے خواب میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلان جو شخص مر گئے وہ بڑا نامی گرامی آدمی تھا, وہ مرے اور میں دیکھ رہا ہوں قیامت کا دن ہے, اللہ کی بارگاہ ہے, اور آگ لگی اور اوپر بہت بڑا کڑا ہے, بھرا ہوا ہے تیل سے, ابل رہے, اور یکدم اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو نا اٹھا کے کڑائی میں پھینک دو. اب کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے, یہ مجھے خود اس نے سنایا. کہتا ہے اب جب کڑائی میں ڈالا تو وہ کہتا ہے کہ فرشتے وہ جیسے کھونچے سے ہوتے ہیں نا جلیبی کو ایسے ایسے کرتے ہیں, تو وہ اس کو اس طرح تر رہے ہیں اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اب اس کو جاگ آئی تو اس نے مجھے بتایا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ ہماری برادری بنتی ہے لیکن میرا تو اس کے ساتھ کوئی بننا سانجھا ہے نہیں. وہ بڑی عمر کا تھا, میں تو بہت چھوٹا ہوں. کہتا ہے میں اس کی موت کے ٹائم بھی اس کے پاس تھا اسپتال میں. میں نے اس وقت دیکھا جس اذیت سے وہ مرا. بہت کچھ تھا لیکن بے بسی کی موت تھی. اب یہ خواب جس بندے نے مجھے جب بتایا تو میں تو حیران ہوا. پھر مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک جگہ ناجائز طور پر ایک غریب ترین عورت کی 4 کنال زمین بھی قبضہ کر لی تھی. اور ہمیں پتا تھا اس عورت نے کہیں آ کر اس کو ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے 2 کنال آپ کو بیچی ہے, آپ نے انگوٹھے 6 پر لگوا لیے. میں تو اردو نہیں پڑھی. قبضہ آپ 6 پر جب کر رہے ہیں تو میرا خامن میرے ساتھ الجھ گئے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, آپ مہربانی کریں 4 واپس کر دیں, یہ شاملات ہیں ہماری ہے. اس نے کہا واپس والی کہانی نہیں ہے, تم نے کو 4 ڈالنے, لاکھ روپیہ دیتا ہوں 4 کنال کا لے لو. اس نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے, مجھے خامن طلاق دے دے گا, گھر بہت رولا بن گئے. تو اس نے کہا تم نے 6 پہ انگوٹھے لگائے. اس نے کہا 6 کی تو بات ہی نہیں ہوئی, میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں, پیسے ہی آپ نے 2 کے دیے, آپ واپس کریں 4 کنال. اس نے کہا واپسی والی کہانی نہیں ہے, 1 لاکھ دے دیتا ہوں, شاملات کیا ہے پکڑ لو. اس نے کہا جی پیسے نہیں لیتی, مجھے زمین لینی ہے. اس نے کہا اچھا پھر لے لو. اب یہ خود مجھے وہ خان سنا رہا ہے بچہ. اب وہ کہتا ہے کہ حضرت 4 کنال اس نے واپس نہیں کی, یہ ہٹ گئی. اس نے کہا جی پھر قیامت کے دن لوں گی. اب وہ آگے سے کہتا ہے قیامت میں تیرا نمبر ہی نہیں آنا, جل زور آئی تے چاک نہیں. اس آگے جی آؤں گی پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے آتا ہوں. اب وہ کہتا ہے مجھے یہ واقعہ پتا تھا, اور جس نے خواب دیکھا اس کو نہیں پتا تھا, اس نے تو اس طرح اللہ نے دکھا دیا. اب میں بھاگ رہا ہوں اس عورت کو تلاش کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے سنا تھا ایک عورت فلاں ایریے میں رہتی ہے, اور وہ عورت ایک دن اسی ٹیکسلا کے ایک ایریے میں کہتا ہے مجھے مل گئی. اب میں اس کو ملا, میں نے کہا خالہ آپ کا مسئلہ یہ تھا؟ اس نے کہا بالکل. تو میں نے کہا مر گیا معاف کر دو. اس نے کہا معافی کدھر, کمال ہو گئی, معافی کیسے؟ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میرا اس کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں, لیکن چلو مر گیا معاف کر دو, تو میں 40,000 اپنی جیب سے آپ کو ویسے ہی دے دیتا ہوں, حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں, میں 40 آپ کو ویسے دے دیتا ہوں, آپ اللہ کے لیے معاف کر دو. اس نے کہا 40 لاکھ بھی دو تو معاف نہیں کروں گی, اور قیامت کے دن کھڑی ہو کے بات کروں گی. اور وہ 4 کنال کا بوجھ ابھی بھی لے کے گیا ہوا. مجھے وہ کہنے لگا بچہ, اب دیکھو یہ اللہ ہے نا, وہ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب اس واقعے کے بعد میں نے فوراً سوچا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا حق تو نہیں دبایا, کیونکہ میری تو نیندیں اڑ گئیں, اور یہ واقعہ میں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا. اب وہ کہتا ہے میں سوچ کے میں نے سوچا کہ میں نے زندگی میں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ہر چیز حلال ہے میری. تو پھر ایک واقعہ مجھے پریشان کرتا تھا کہ میرے باغات میں ایک دفعہ میں نے مزدور لگوائے ہیں, تو ان کو میں نے اجرت جب دی تو ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے خان جی جو کام کیا ہے 3500 روپیہ بنتا ہے. تو میں نے کہا یار 3000 ہے.
35 نہیں 3 لے لو. وہ کہتا ہے جی نہیں 35 بنتے ہیں. تو میرے ذہن میں کوئی فراڈ تو تھا نہیں, ذہن میں یہی تھا یار جیسے لین دین ہوتا ہے جو مانگتے ہیں پھر کم کر کے دے دو. تو میں نے 3 دیا, لیکن جب اس نے لیا تو وہ یہی کہتا تھا خان صاحب بنتا 35 ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے 3 دیا. اب وہ کہتے ہیں جب یہ خواب میں نے سنا نا, اور پھر اس عورت کو جب میں ملا اور اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں, میں تو قیامت کے دن کھڑی ہوں گی. بس وہاں سے میں اس مزدور کا واقعہ کئی مہینے کا پرانا میرے دماغ میں آیا. اب میں گاڑی نکالی, ٹیکسلا میں باغوں میں مزدور ڈھونڈ رہا ہوں. میں تو جانتا ہی نہیں تھا, آخرکار اس کو میں نے ڈھونڈ لیا, اللہ مجھے مل گیا. سبحان اللہ. اس کو میں نے کہا بات سنو مزدوری کتنی تھی؟ کہتا ہے خان جی 3500 تھی. کہتا ہے میں نے کہا تیری سوئی ابھی بھی ادھر ہی اڑی ہے. کہتا نہیں بنتی 3500 ہے. اللہ. تو میں نے کہا قیامت کے دن. کہتا ہے قیامت میں نہیں کھڑا ہوتا, نہیں دینا تو نہ دے. تو میں نے کہا معاف کرتے ہو؟ کہتا ہے معاف نہیں کرتا, بنتی 35 ہے. دیکھو نا غریب کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ. کہتا ہے معاف نہیں کرتا, بہت غریب آدمی ہوں, لیکن بنتی 3500 ہے. کہتا ہے میں نے 1000 نکالا, میں نے کہا یہ لے لو 500 فالتو, اور دل سے کوئی ناراضگی ہے تو ختم کر دینا. کہتا ہے مفتی صاحب یہ ایک واقعہ زندگی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے نا جی. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے دنیا کے روپ میں بڑے نیک لوگ دیکھے. میں بتانا ہے, اور یہ بہت سارے واقعات ہیں, یہ تو بالکل قریب کا بتا رہا ہوں. یہ لڑکا ابھی میرے پاس کوئی 1 ہفتہ پہلے میرے گھر بھی آیا ہے. ابھی وہ بہت میرے پیچھے لگا ہے کہ میرے گھر آپ نے کھانا کھانا ہے. گھر بھی اللہ نے بہت بڑا دیا اس کو. اللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دیکھیں جن میں خدا خوفی. اور میں نے اس کو کہا اتنی تبدیلی, کہتا ہے یہ ماں کی وجہ سے. اللہ. میں نے کہا تیری ماں کا تو میں شروع سے قائل تھا اللہ کہ خانوں کی خاتون ہے لیکن خدا خوفی اس میں کمال ہے, اور اس کا پورا رنگ اس کے بیٹے میں آیا ہے. اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دین کی بنیاد پر رشتے کرو. یہ بڑی گہری بات تھی, اس میں بڑے راز تھے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق. آخری ترجمہ کرتا ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اس لیے اپنی زندگی سے حرام کا عنصر نکال دیں, اس سے نقصان ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اب آئیے آخری ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاتر کا پہلا رکوع ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں اللہ کے بارے میں لہٰذا اللہ کے غضب کو اور اس کے جو وعدے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے, وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. ان الشیطان لکم عدو, یقیناً شیطان تو تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو, اسے اپنا خرخواہ نہ سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, اس کے سوا تو کوئی بات بھی نہیں, صرف یہی ایک حقیقت ہے کہ شیطان اپنے گروہ کو, اپنی جماعت والوں کو بلاتا ہے تاکہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے بن جائیں اور اس میں چلے جائیں. شیطان تو ان کو آگ تک پہنچانا چاہتا ہے, اور تم اس کی باتوں میں آ کے اللہ کے وعدوں کے متعلق ڈاماڈول ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو. الذین کفروا لهم عذاب شدید, اللہ کہتا ہے جنہوں نے انکار کیا, ہمارے ان وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے, منکر ہو گئے, اس کی باتوں میں آ گئے, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے یقین کر لیا ہماری باتوں پہ اور نیک کام کیا, اپنے آپ کو بدل دیا, جو پہلے روش تھی وہ ختم کر دی, آج ہی سے توبہ طائب ہو, یا اللہ غلطی ہوگی معاف, اب نہیں ہوگا. لہم مغفرۃ, ان لوگوں کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا. واجر کبیر, اور صرف بخشش نہیں ہوگی, بہت بڑا انعام بھی ساتھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ ہمارا وہ وعدہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم ہے. قیامت کے دن جس وقت ابلیس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں باقاعدہ کچھ باتیں ہوں گی, بس ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وقال الشیطان, یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہاں ذکر کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہونے والے ہیں.
فقال الضعفاء للذین استکبروا، دنیا میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو طاقتوروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زور آوری کی وجہ سے اللہ کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ جیسے مکہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی نے تشدد کیا، بدماشیاں کی، اور لوگ ان کے خوف سے پھر انہی کے پیچھے چلے. تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں قیامت کا دن ہوگا، فقال الضعفاء، جو کمزور طبقہ ہے وہ کہے گا للذین استکبروا، ان کو جو بدماش تھے جن کا زور چلتا تھا دنیا میں، انا کننا لکم تبعا، آج ہم پھنس گئے ہیں. غریب دنیا میں بھی تھے اور قیامت میں بھی پھنس گئے، کیونکہ ہم تمہارے تابعدار تھے، تم ہمیں گائیڈ لائن دیتے تھے، چاہے مذہبی رہنما ہیں، سیاسی ہیں، علاقے میں بڑے ہیں، لیکن ہم تم پر یقین کرتے رہے، تمہاری ڈائریکشن پر ہم اس راستے پہ چلے، ہم تو تمہارے تابع رہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج یہ اللہ کے عذاب میں سے آپ کے پاس طاقت تھی تو کوئی چیز ہم سے دور کر سکتے ہیں، ہمیں بچا سکتے ہیں؟ دنیا میں تو آپ کا ٹیلی فون کام کرتا تھا، پرچی کام کرتی تھی، تو ہم تو آپ کو بڑا سمجھتے رہے اور ہم برباد ہو گئے. تو آج اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو مہربانی کریں، اپنی طاقت دکھائیں، ہمیں بچائیں. قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اب وہ بدماش وڈیرے سربراہ جو ہیں، لیڈر، وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں دیتے نا، ہم تو خود ہی گمراہ تھے تو تم کیوں چلے ہمارے پیچھے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج تو ہم بھی پھنس گئے، اب تو ہم اور آپ برابر ہیں، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں. ما لنا من اللہ ما لنا من محیص، آج تو چھپنے کی جگہ نہ ہماری ہے نہ آپ کی، ہم تو سارے پھنس گئے ہیں، اب تو برابر ہو گئے ہیں. اب اللہ کہے گا وقال الشیطان، کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو شیطان بولے گا لما قضی الامر، جب اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، قیامت کے دن اعمال نامے مل گئے، اب ابلیس صاحب آ گئے جس نے ساری کارروائی ڈالی ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب وہ سارے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں برباد کیا ہے، یہ ہمیں ان چکروں میں ڈالتا رہا. اس وقت شیطان اپنی صفائی میں بولے گا، اللہ خود بتا رہے کہ جب میرے فیصلے اٹل کلیئر ہو گئے، اب شیطان آئے گا میدان میں، شیطان سامنے آ کر گفتگو کرے گا، وہ کہے گا بے شک اللہ نے بھی تمہیں وعدہ دیا تھا سچا، ایک اللہ کا وعدہ تھا، یہ کرو گے تو جنت دوں گا، یہ نہیں کرو گے تو سزا دوں گا، یہ اللہ کے وعدے تھے. وَوَعَدتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے. فَأَخْلَفْتُكُمْ، اللہ نے جو وعدے کیے وعد الحق، وہ تو سچے ثابت ہوئے، اور میں نے جو کیے وہ سارے جھوٹے تھے، وہ تو خلاف تھے. مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، سارا نظرہ مجھ پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے صرف تمہیں ترغیب دی تھی، میں نے جبر نہیں کیا تھا تم پہ، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا کہ میں کوئی کلشن کوف لے کے کھڑا ہوا کہ تم نماز نہ پڑھو. میں نے تو ایک دعوت دی تمہیں کہ اگر تم یہ کر لو، دکان بند نہ کرو، نماز میں جاؤ گے، گاہک بھاگ جائے گا، تو تم نے میری دعوت کو لے لیا، بس تم نے اس پہ یقین کیا. فاستجبتم لی، میری بات کو تم نے فالو کیا، اللہ کی بات کو تم نے مانا کوئی نہیں. وہ اللہ بار بار نبی بھیج رہا ہے، علماء بھیج رہا ہے، قرآن اتار رہے ہیں، تو بات اللہ نے بھی کی، بات میں نے بھی کی، میری بات پر تم چل پڑے، تو اصل مجرم تو تم، مجھے آج کیوں پھنسا رہے ہو درمیان میں؟ اب اللہ کہتا ہے شیطان صاحب تو اپنی جان چھڑائیں گے، پھر کیا کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میرے اوپر نزلہ نہ گراؤ. لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اپنی لالچ میں آ کے تم نے میرے پیغام کو مانا ہے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تم میرے متعلق نہ میں تمہیں اس مقام سے زور لگا کے چیخ و پکار کر کے چھڑا سکتا ہوں، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو. آج ہم برابر ہو گئے ہیں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. اب شیطان یہ ساری باتیں کرے گا اور اپنے آپ کو چھڑائے گا. اللہ کہے گا چلو یہ تو آپس کے ڈرامے ہیں آپ کے، ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں، وڈیروں کو بھی اٹھا کے جہنم میں، ابلیس کو بھی بند کر دو، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، اور یہ ہمارے سامنے ایک دوسرے کو اس نے کیا اس نے کیا ہے یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم دل کے حال جاننے والے ہیں. ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے. بس آج اتنی بات عرض کرنی تھی کہ مرنا ہے، اپنے محاسبہ کرنا چاہیے انشاءاللہ کہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اگر غلط ہے تو اپنے اندر کو جج بنائیں، اس سے ایک فیصلہ لیں. تو آج اسے ہم سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما. آمین. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اخلاص تقوی الہیت نصیب فرما. آمین. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما. آمین. یا اللہ حاجی صاحبان نے تیرا گھر بنایا تیرا پیغام پہنچانے کے لیے، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین نصیب فرما. آمین. دین کا داعی بنا. آمین. یاسر رضا عثمانی صاحب کو یا اللہ گلا خراب ہے، ان کو شفا عطا. آمین.
یا اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے اس درس میں بیٹھنے والے دوست بھائی جو دنیا سے گئے، ان سب کی قبروں کو منور آمین یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، آمین ہر مظلوم مجبور بے بس بے کس بے سہارا یتیم اسیر کی خصوصی مدد فرما۔ آمین اے اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اس کو پھیلانے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وسلم آمین